السلام علیکم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں کوئی تنقید یا توہین کرنے نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے قیادت کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ قوم کے قائد، رہبر اور امیر کہلاتے ہیں، تو جہاں آپ کے اچھے کاموں کو سراہا جائے گا وہاں کچھ اعتراضات کی بھی گنجائش ہے، اور میرے تو اعتراض بھی نہیں ہے، میری کچھ گزارشات ہیں جو سن لیں گے تو مہربانی ہوگی۔ دیکھیے صاحب، تماشبین اور قائد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تماشا دیکھنے والے کو جب کھیل پسند آتا ہے تو کھیل کے ختم ہونے پر وہ تالی بجا کر انعام کا اعلان کر دیتا ہے، جبکہ قائد جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہی، مصیبتوں کے وقت سے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے بازوؤں کی ڈھال بن کر، ان کی آواز سے آواز ملا کر۔ لیکن حالیہ مسئلہ جو پردے کا ہے، اس میں کچھ رول جو آپ کا ہے وہ یہی ہے، آپ نے تماشبی کا رول ادا کیا ہے۔ وہ بچیاں جنہیں ہم قوم کا مستقبل کہتے ہیں، جو ان کا مذہبی اور بنیادی حق ہے، جس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے خلاف 1 مہینے سے دھرنے پر بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، آوازیں اٹھا رہی ہیں، تب آپ نہیں نظر آئے؟ تب کہاں تھے آپ اور آپ کی سو کالڈ تنظیمیں جنہوں نے مسلمانوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ آپ نہیں نظر آئے؟ کیا تب آپ کو ان کی ہمت اور حوصلے پر شک تھا؟ کیا تب آپ کو ان کی ہمت اور حوصلہ نہیں دکھا تھا؟ اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ آ گئے تالی بجا کر انعام کا اعلان کرنے۔ حوصلہ افزائی کریے، بہت اچھی بات ہے۔ بہن مسکان جیسی شیرنی کے حوصلہ افزائی کا انعام 5 لاکھ یا 5 کروڑ بھی کم ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی آپ کیا پورا دیش کر رہا تھا؟ پورا دیش کیا بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کی بہادری کا لوہا مانا ہے، اس کو سراہا ہے۔ اس میں الگ کیا تھا؟ کیا آپ شروع سے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ہمیشہ لیٹ ہی کیوں پہنچتے ہیں آپ؟ کہاں کھو جاتے ہیں آپ اور آپ کی سو کال تنظیمیں؟ وہ چاہے تریپورہ ہو، چاہے NRCCA کا مسئلہ ہو، JNU اور جامعہ کے بچے ہوں، پھر وہ چاہے پردے ہی کا مسئلہ ہو۔ یہ بچیاں جنہیں ہم قوم کا مستقبل کہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اسی مستقبل کے ساتھ نہیں ہوتے؟ جب قوم کی ان بچیوں کو، بچوں کو، قوم کے اس مستقبل کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ساتھ نہیں ہوتے؟ کھیل ختم ہونے کے بعد ہی کیوں پہنچتے ہیں آپ؟ کب تک چلے گا یہ؟ کیا شروع سے آپ ساتھ نہیں ہو سکتے؟ آپ نے قیادت کا ذمہ اٹھایا ہے، شروع سے آپ آواز میں آواز ملا نہیں سکتے؟ شروع سے آپ امت کے لوگوں کی، ان بچوں کی جنہیں آپ قوم کا مستقبل کہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے جو اسی مستقبل کے ساتھ آپ نہیں ہو سکتے؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ کیا گنگا جمنا تہذیب کا چولا ابھی تک اترا نہیں؟ کیا سیکولرزم کے نگاڑے اب تک کانوں میں گونج رہے ہیں؟ NRCCA میں بھی کچھ یہی ہوا تھا، آپ کی ضرورت تھی، آپ کو آواز دی گئی تھی، لیکن آپ وہاں تب نہیں پہنچے۔ اگر حوصلہ افزائی ہی سب کچھ ہے تو کیا وہ حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں تھا جس کو گولی مار کر زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جس کے سینے پر کیمرہ مین کود رہا تھا؟ کیا وہ بچے حوصلہ افزائی کے مستحق نہیں تھے جنہوں نے اپنی پڑھائی کو سائیڈ میں رکھ کر قوم کا ذمہ پہلے اٹھایا اور اس غیر قانونی بل کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی پاداش انہیں طرح طرح کی اذیتیں جھیلنی پڑی؟ آپ بھول کے 15 اور 16 دسمبر کی رات، کیسی اذیت ناک وہ راتیں جس میں کسی نے اپنی آنکھ گنوا دی، کسی نے اپنا ہاتھ گنوا دیا، طرح طرح کی چوٹیں کھائی، اور بہت سے ایسے جو جیلوں میں اب تک پڑے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ کیا وہ حوصلہ افزائی کے مستحق نہیں تھے؟ کیا مسکان اور اس جیسی تمام وہ بیٹیاں اور بہنیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کیا وہ آپ کے حوصلے اور آپ کے انعام کے ساتھ اس کی مستحق نہیں تھی؟ یا کہ آپ ان کو یقین دلاتے ان کے حقوق کے تحفظ کا، ان کے تحفظ کا؟ آپ نے کل کی رپورٹ نہیں پڑھی؟ وہی بچیاں جنہوں نے اپنی بنیادی اور مذہبی حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، انہی کی پرسنل ڈیٹیلز، نمبرز، IDs سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر اسپریڈ ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ کیا آپ نے ان کو تحفظ کا یقین دلایا؟ کیا آپ نے تحفظ کا ذمہ لیا؟ آپ کو لگتا ہے مسئلہ یہیں ختم ہو جائے گا؟ کیا آپ نے تلنگانہ کی رپورٹ نہیں پڑھی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہی بچیوں کے لیے آگے تعلیم کتنی مشکل ہونے والی ہے؟ اس کے تحفظ کا ذمہ کون لے گا؟ قیادت کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ قوم کے قائد ہیں، رہبر ہیں، امیر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یقین دلائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑے بڑے اشتہاروں میں ڈھنڈورا پیٹنا خدا راہ بند کر دیجئے۔ اشتہار واقعی آپ بہت اچھے بناتے ہیں، یقیناً پردہ ہمارے دین کا بہت اہم جز ہے، بنیادی حق ہے ہماری بہنوں کا، بچیوں کا، عورتوں کا، اور اس کے لیے جو ہمت چاہیے وہ مسکان سے سیکھنی چاہیے، اور اس کی جو اہمیت ہمیں سمجھنی ہے وہ آپ سے سمجھنی پڑے گی۔ واقعی جو آپ نے پردہ کیا ہے نا، وہی اصل پردہ ہے، ایسا پردہ کہ آپ کی آواز تک باہر نہیں آئی۔ آپ کے ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ یہ مسئلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، ساتھ دیجئے، آواز سے آواز ملا کر آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے سے زیادہ آپ کے اس یقین کی ضرورت ہے جو آپ ان بچیوں کو دلائیں کہ آگے ان کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ آپ لے رہے ہیں، وہ تنظیمیں لے رہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے ذمے کا وعدہ کرتی ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بڑے بڑے اشتہارات میں ڈھنڈورا پیٹنا بند کر دیجیے، ورنہ ان بچیوں کے پاس 1-2 حجاب ایکسٹرا ضرور پڑے ہوں گے جو پارسل کے ذریعے آپ کو پہنچائے جا سکتے ہیں۔ معاف کریے گا لیکن میں مجبور ہوں ایسا کہنے پر۔ اور اگر ان قوم کے بچوں اور بچیوں کو اپنی لڑائی خود ہی لڑنی تھی تو پھر آپ کا کیا رول ہے؟ بیٹھیے آپ اپنے صوفوں پر، آرام گاہوں پر تشریف رکھیے، پہلے بھی لڑائی لڑی ہے، لڑ لیں گے انشاءاللہ۔ خدا را ساتھ آئیے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آواز سے آواز ملا کر کھڑے ہوئیے۔ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ آر یا پار کا اعلان کر دیں، لیکن جو جمہوری حق ہے جس کی سمویدھان نے اجازت دی ہے، کم سے کم
اس کو مانگنے میں اور اس کے لیے آواز اٹھانے میں تو ساتھ دیجیے۔ جو ہمت اور بہادری بہن مسکان نے دکھائی ہے، ہم آپ سے اور آپ کی قیادت سے اسی ہمت اور اسی بہادری کی امید میں اب تک جی رہے ہیں۔ معاف کریں۔